تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا فرغ احدکم من طہورہ فلیقل اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ثم لیصلی علی فاذا قال ذلک فتحت لہ ابواب الرحمہ۔ اس کا ترجمہ بہت ہی پیارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو جائے، وضو کر کے فارغ ہو جائے، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، پھر مجھ پر درود پاک پڑھے۔ جب وہ یہ پڑھے گا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام۔ FGN چینل کے ناظرین، ان قریب انشاءاللہ الکریم وہ سہانی، وہ نورانی، وہ عرفانی گھڑی تشریف لانے والی ہے، جس کے متعلق سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ جی ہاں، الحمدللہ پوری دنیا کے اندر 1447 سینہ ہجری جاری ہے، اور پوری دنیا کے اندر الحمدللہ عز و جل 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دھوم دھام سے منانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ عاشق رسول اپنے اپنے انداز میں 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ FGN چینل بھی اس 1500واں جشن ولادت کے مخصوص موقع پر مخصوص نشریات، مخصوص پروگرامز FGN چینل پر نشر کرے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام پروگرامز کو دیکھیے گا، اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مزید ہمارے دلوں میں اجاگر ہوگی۔ اسی کڑی کے اندر ہمارا یہ سلسلہ جس کا نام ہے معجزات مصطفیٰ۔ جی ہاں، ایک معجزات مصطفیٰ میں ہم ان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات سننے کی کوشش کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اور امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے جو آپ نے دکھائے تھے۔ FGN چینل کے ناظرین، معجزات وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو یہ انبیاء کرام ہیں وہ سچ کے علم بردار ہیں، حق کو پھیلانے والے ہیں اور گمراہی کو مٹانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندوں کو کنیکٹ کرنے والے ہیں، جوڑنے والے ہیں۔ آج سے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے متعلق سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی۔ یہاں پر ایک لفظ بیان کیا گیا ہے، برہان۔ برہان سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن جریر، حضرت امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس برہان سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انوار ہی لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو
معجزات عطا فرما کر بھیجا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ تمام انبیاء کرام کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں اس سے کہیں زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات عطا فرما کر بھیجا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ FGN چینل کے ناظرین، معجزے کا جو ڈکشنری میں معنی ہے، لغت میں جو معنی ہے، وہ ہے عاجز کر دینا، مجبور اور لاچار کر دینا، بے بس کر دینا۔ معجزہ ظاہری اسباب اور عادت کے خلاف ہوتا ہے۔ ظاہری اسباب اور عادت کے خلاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دنیا کے جو ظاہری اسباب ہیں اس سے ہٹ کر، اور جو ہماری روٹین ہے اس سے ہٹ کر جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اس کو معجزات کہتے ہیں۔ معجزات کی ویسے ظاہری اسباب اور عادات سے ہٹ کر جو چیزیں ہوتی ہیں، علماء کرام نے ان کو 5 کیٹیگری کے اندر رکھا ہے۔ پہلی کیٹیگری کا نام رکھا ہے ارحاس۔ جی ہاں، ارحاس یعنی نبی کے نبوت کے اعلان سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے کوئی ایسی باتیں ظاہر ہوں جو عادت کے خلاف ہوں، یا جو ظاہری اسباب ہیں، جو روٹین لائف ہے اس سے ہٹ کر ہوں، وہ ارحاس ہوتی ہیں۔ وہ ہوتی نبی ہی کو ہیں مگر اعلان نبوت سے پہلے ہوتی ہیں۔ جیسا اگر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پڑھیں گے تو ہمیں معلوم چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بچپنا تھا تو آپ جب چاند کی طرف اپنی انگلی سے اشارے کرتے تو چاند کھلونوں کی طرح رہا کرتا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کا چاک کیا گیا۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے جو تھا وہ ارحاس ہے، اور جو اعلان نبوت کے بعد یعنی جب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اس وقت جو آپ کا مبارک سینہ چاک کیا گیا وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اور معجزے کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد نبی سے عادت کے خلاف اور جو ظاہری اسباب ہیں اس سے خلاف کوئی چیز ظاہر ہو تو وہ معجزہ ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر، پیڑ اور اس انداز میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سلام بھیجا کرتی تھیں اعلان نبوت کے بعد، یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح تیسری جو کیٹیگری علماء اہل سنت نے بیان کی ہے وہ ہے کرامت۔ کرامت یہ ولی سے جو خلاف عادت بات ظاہر ہوتی ہے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ جیسے کہ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے دوران خطبہ، دوران بیان ارشاد فرمایا، یا ساری الجبل، اے ساریہ جبل کی طرف پناہ لو۔ یہ پورا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عاشق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت دوری پر تھے۔ آپ نے ممبر شریف سے آواز بلند فرمائی اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آواز پہنچ گئی، تو یہ کرامت کہلاتی ہیں۔ اسی طرح چوتھی جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں معونت۔ معونت یہ عام مومنین سے جو عادت کے خلاف بات ظاہر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ کسی مومن نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے کھانا عطا فرما، ظاہری اسباب نہیں ہے، ان کی کوئی پہچان اس جگہ پہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے کا انتظام کر دیا۔ اسی طرح 5ویں جو کیٹیگری علماء اہل سنت نے بیان کی ہے اس کو کہتے ہیں استدراج۔ جی ہاں، استدراج بے باک فاسق و فاجر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ کوئی مومن نہیں ہوتا، وہ کوئی نیک آدمی نہیں ہوتا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی وہ ایسی خلاف عادت اس سے بات ظاہر ہو جائے تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ جیسے کہ فاسق و فاجر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت وہ نہیں کرتا، بے نمازی ہے، یا اسی طرح کوئی غیر مسلم ہے، اگر وہ ہوا میں اڑنے لگ جائے یا کوئی ایسی بات کہہ دے، ہمارے من کی بات جان لے، تو اس کو کہتے ہیں استدراج۔ یہ علماء اہل سنت نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، ارحاس اور معجزہ، ان دونوں کے درمیان میں ایک معمولی سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ارحاس اور معجزہ یہ دونوں
انبیاء کرام علیہم ہی سے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ارہاس یہ اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہوتا ہے اور معجزہ اعلان نبوت کے بعد میں ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں معجزے کے متعلق بہت سارے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے بینہ ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، اسی طرح برہان یہ بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات دیے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بندوں تک پہنچا سکیں۔ اس کو ایک دنیاوی مثال سے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں بادشاہ کے بڑے قریب ہوں، اور اس پر وہ دلیل یہ دے کہ میں بادشاہ سے فلاں فلاں کام کرنے کو کہوں گا اور بادشاہ وہ کر دے گا، اور اب وہ بادشاہ کے دربار میں جا کے اس کام کا مطالبہ کرے اور بادشاہ اس کی بات رکھے، تو عوام میں یہ چیز مشہور ہو جاتی ہے کہ ہاں اس کی پہنچ بادشاہ تک ہے، یعنی یہ بادشاہ سے کام کروا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو ایک اہم ذمہ داری عطا فرمائی تھی۔ وہ ذمہ داری کیا تھی؟ کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنا، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنا، یا یوں کہہ لیجئے انسانوں کو انسانیت سکھانا۔ یہ کتنا اہم کام ہے! اب ظاہر سی بات ہے یہ بہت اہم کام ہے، اور یہ انبیاء کرام کے ذریعے ہونا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نشانی عطا فرمائی تاکہ ہر کوئی اس چیز کا دعویٰ نہ کرے کہ میں نبی ہوں۔ نبیوں کو نشانی دی گئی، جو نبی آئے ان کو کوئی نہ کوئی نشانی دی گئی۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے، اس کی حکمت یہ تھی کہ ان معجزات کو ظاہر کر کے، ان معجزات کو لوگوں میں دکھا کر، ان معجزات کو لوگوں میں بتا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑا۔ یہ معجزے کی حکمت ہے، اور تمام انبیاء کرام کو جو معجزات دیے گئے اس کا قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَكُلُّ آئٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت مِن نُورِهِ بِهِمْ فَإِنَّهُمْ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا یظہرن انوارها للناس فی الظلم۔ اس کا ترجمہ ہے تمام معجزات جو انبیاء کرام علیہم السلام لے کر آئے، وہ ان کو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہی سے ملے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فضل الہی سے چمکتے ہوئے سورج ہیں، اور باقی تمام انبیاء کرام اس سورج کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں جن کے نور لوگوں کے تاریکیوں پر چمکتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی کو بیان فرمایا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور یہ بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں بھی ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ اخذ اللہ میثاق النبیین، ترجمہ کنز العرفان، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کو نبوت عطا فرمائی، ان سے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ایک عہد لیا۔ وہ عہد کیا تھا؟ وہ عہد یہ تھا کہ اگر آپ کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو آپ ان پر ایمان لے آئیں اور ان کی نبوت کا اقرار کریں اور ان کی مدد اور نصرت کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام تھے سب سے وعدہ لیا، اور جو سورہ آل عمران کی آیت کریمہ میں نے پیش کی اس سے ملتی جلتی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، یعنی میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ یہاں نہ خدا کے دینے کی کوئی حد ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تقسیم کرنے کی کوئی حد ہے۔ رب ہیں موتی، یہ ہیں قاسم، رب ہیں موتی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ کیا بات ہے سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔
FGN چینل کے ناظرین، معجزے کے لیے ضروری کنڈیشن یہ ہے کہ انسانی عادت کے خلاف ہو، انسانی طاقت سے الگ تھلگ ہو اور عام جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر ہوں۔ تو علماء اہل سنت نے مزید اس کو آسان کرنے کے لیے 4 کنڈیشن بیان کی ہیں، 4 اس کے یوں سمجھ لیجئے کہ قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ایسی چیز جو ظاہری طور پر عادتوں اور اسباب کے خلاف ہوتی ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورج پلٹا دیا۔ اب یہ سورج کا پلٹنا یہ عادت کے خلاف بھی ہے، اور دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو کوئی ایسا سبب یا کوئی ایسا ذریعہ نہیں پایا جاتا کہ انسان سورج کو پلٹا سکتا ہے، یہ پوسیبل نہیں ہے، اور یہ ظاہری طور پر ظاہری جو عادتیں ہیں اور ظاہری جو اسباب ہیں ان کے خلاف بھی ہیں۔ اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ چیز عادت کے خلاف تو نہیں ہے، مگر کسی خاص وقت پر بالکل ہی اتفاقاً اچانک نبی سے وہ چیز ظاہر ہو جائے تو اس لحاظ سے وہ چیز عادت کے خلاف ہوتی ہے اور یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ تیسری کیٹیگری یہاں پر یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ واقعہ عادت کے خلاف تو نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص وقت ہے، لیکن اس واقعے کے ظاہر ہونے کا طریقہ ہی بالکل الگ تھلگ ہے، اور وہ طریقہ عادت کے خلاف ہوتا ہے۔ جیسے کہ انبیاء کرام کی دعا ہوئی اور بغیر موسم کے پھل آ گئے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ انبیاء کرام کی دعاؤں سے بغیر موسم کے پانی برسنا، بغیر موسم کے پھل آنا، اسی طرح بیماروں کو شفا یابی نصیب ہونا، اسی طرح آفتوں کا ٹل جانا، یہ عادت کے خلاف تو نہیں ہے۔ آفتیں پہلے بھی ٹلی ہیں، بیمار پہلے بھی صحیح ہوئے ہیں، اسی طرح بارش کے لیے دعا پہلے بھی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا انوائرمنٹ نہیں، کوئی ایسا ماحول نہیں، لیکن انبیاء کرام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور یوں وہ بارش بغیر موسم کے نازل ہوگی۔ اسی طرح کوئی بیمار ہے، بغیر دوائے کے کسی نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا پر اس کو شفا یابی نصیب فرما دی۔ کہیں اتنی بڑی بڑی آفتیں آ گئی جو ٹلنے کا ظاہری طور پر کوئی سبب نہیں، لیکن انبیاء کرام نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آفتوں کو ٹال دیا۔ تو یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے یہ بھی معجزہ کہلاتی ہیں۔ اسی طرح آخری کنڈیشن جو بیان کی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو واقعہ ہے وہ عادت کے خلاف بھی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص وقت بھی نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی دعا بھی نہیں کی جاتی، مگر اس واقعے کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے نبی کو بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی ذریعے کے اس بارے میں خبر چل جاتی ہے، اس بارے میں معلومات مل جاتی ہے کہ یہ کام ایسے ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے باہر تھے، اچانک مدینہ پاک میں آندھی آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آندھی آئی ہے یہ فلاں منافق کو ہلاک کرنے کے لیے آئی۔ تو جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ پاک میں داخل ہوئے تو واقعی پتہ چلا کہ اس آندھی کی وجہ سے اس منافق کی ہلاکت ہو گئی ہے، وہ منافق مر گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھیں کہ آندھی آنا یہ بھی نارمل بات ہے، گھر تباہ ہونا آندھیوں کی وجہ سے یہ بھی نارمل بات ہے، مر جانا آندھیوں کی وجہ سے یہ بھی نارمل بات ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی پہلے سے خبر چل گئی کہ اس آندھی کو چلایا ہی اسی لیے گیا ہے، یہ آندھی آئی ہی اس لیے ہے کہ اس سے فلاں فلاں منافق ختم ہو جائے گا، فلاں فلاں منافق مر جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ علماء اہل سنت نے بتایا ہے کہ یہ بھی معجزہ کہلاتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انبیاء کرام میں سے بعض کو ایک معجزہ عطا فرمایا، بعض کو 2 معجزے عطا فرمائے، بعض کو چند معجزے عطا فرمائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ اور یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں ان کو جو معجزات ملے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سارے معجزات عطا فرمائے، سر سے لے کر پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور دیگر انبیاء کرام کے معجزات میں کیا کیا فرق ہے اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، پہلا فرق تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر نبی سے افضل معجزہ عطا فرمایا۔ جیسے
حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معراج ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معراج ہوئی۔ اب ان دونوں کے معراج کا فرق کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی اس کا طریقہ الگ تھا۔ وہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر کھڑا کر دیا گیا اور آسمانوں اور زمین کی نشانیاں دکھائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے متعلق اس کا پورا ہی معاملہ الگ ہے۔ ایک عظیم فرشتے کو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خاص سواری کا انتظام کروایا گیا، 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائی گئیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ آپ فرق دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق دیدار کروایا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا طریقہ الگ، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا طریقہ الگ۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ سورہ نجم کی آیت میں اس کا کچھ نہ کچھ اشارہ ملتا ہے۔ یوں ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، تو قرآن کریم کے اندر اس کو یوں ارشاد فرمایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خواہش کا اظہار کیا، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو قرآن کریم کے اندر اس کو یوں بیان فرمایا، یعنی اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ارشاد فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہاں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب اپنا دیدار کروایا تو اس کا پورا ماحول ہی الگ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، پھر وہ جلوہ قریب ہوا اور پھر اور زیادہ قریب ہو گیا تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اس نے اپنے بندے کو وہی فرمائی جو اس نے فرمائی، اور پھر فرمایا، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیدار کروانے کا فرق ہے۔ اسی طرح دوسرا فرق جو بیان کیا گیا ہے انبیاء کرام کے معجزات اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے متعلق، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، جیسے کہ بہت ساری حدیثوں کی کتاب اور فضائل کی کتاب میں اس کا ذکر بھی ہے۔ نیز جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے جو اولیاء ہیں ان کی طرف آپ دیکھیں تو ان کی بھی بہت ساری کرامتیں ہیں دیگر انبیاء کرام کے اولیاء کی کرامتوں کی بنسبت۔ دوسرا فرق، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے گئے، جیسا کہ ہمیں حدیثوں کی کتابوں اور فضائل کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کی جو کرامتیں ہیں وہ بھی اپنے نبی کا ہی ایک معجزہ ہوا کرتی ہیں، اور انہی کی پیروی اور انہی کی وجہ سے یہ اولیاء کرام کو کرامتیں ملا کرتی ہیں۔ اب آپ جائزہ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کتنے اولیاء کرام ہیں، اور ان اولیاء کرام کو بے شمار کرامتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے۔ تو جو اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامتوں سے نوازا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ دیگر انبیاء کرام کی امت کے اولیاء کو آپ دیکھ لیجئے، اتنی ان کو کرامتیں نہیں دی گئیں جو اس امت کے اولیاء کرام کو ملی ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فرق انبیاء کرام کے معجزات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے درمیان میں۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے کئی معجزات عطا فرمائے کہ معجزہ تو ایک ہیں لیکن اس معجزے میں بہت سارے معجزات ہیں، جیسے کہ قرآن کریم معجزہ تو ایک ہے لیکن اس میں کئی معجزات ہیں۔ اسی طرح معراج یہ ایک معجزہ ہے لیکن اس میں کئی معجزات،
زمین سے آسمان کی سیر کرنا، ساتواں آسمان کی سیر کرنا، جنت اور دوزخ، انبیاء کرام سے ملاقات، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ مقصد ایک تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے، لیکن اس میں کئی معجزات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر ہوئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص معجزے کے متعلق اسپیشلٹی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص معجزہ عطا فرمایا گیا کہ جس میں کئی معجزات ہیں۔ اسی طرح چوتھا فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہر نبی کے زمانے میں جو چیزیں رائج تھیں اس نبی کو اسی سے ملتا جلتا معجزہ عطا فرمایا گیا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بڑے زور و شور پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ یہ جو جادو کرنے والے ہیں، جادوگر ہیں، یہ بے بس ہو جائیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے وہ بے بس اور بے کس ہو جائیں اور کچھ نہ کر پائیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں جنات اور جادو کا بڑا اثر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جناتوں پر حکمرانی دی گئی اور آپ کو ہواؤں پر بھی حکمرانی دی گئی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں طب یعنی میڈیکل بڑا زور و شور پر تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طب والا معجزہ عطا فرمایا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے، تو آپ کو وہ تمام معجزات عطا فرمائے گئے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک کی چیزیں ہونے والی ہوں، جیسے کہ جادو، طب، اسی طرح طاقت، سائنس، سیٹلائٹ، ان سب قسموں کے معجزات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گئے۔ فصاحت و بلاغت کا دور جب آنا تھا تو اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فصیح اور بلیغ خوبصورت کلام عطا فرمایا، قرآن کریم عطا فرمایا، اور اس کے لیے چیلنج دیا گیا کہ تم اگر اس کی فصاحت و بلاغت، اس کی خوبصورتی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، ایک سورت لے آؤ، اگر ایک سورت نہیں لا سکتے تو ایک آیت لے آؤ۔ تو جتنے فصیح اور بلیغ تھے، جتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، جو اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ مانا کرتے تھے، ہوشیار مانا کرتے تھے، اپنے آپ کو بہت زیادہ قوی مانا کرتے تھے، اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور مانا کرتے تھے، علم پر پکڑ رکھنے والا مانا کرتے تھے، جب قرآن کریم کی آیت کریمہ کی باری آئی تو وہ عاجز ہو گئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جادو کا بڑا اثر تھا۔ جو جادو دنیاوی طور پر زمین پر ہی نظر آتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی جو آپ نے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے ان جادوگروں کو عاجز کر دیا۔ اسے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ واقعی معجزات ہیں، اس میں کوئی جادو کا معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں طب نے ترقی کرنی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لعاب شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شفا رکھی کہ اگر دکھتی ہوئی آنکھ پر لعاب دہن لگا دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شفا عطا فرمائی۔ اگر کہیں کٹ لگ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس میں رکھا تو وہ کٹ بالکل صحیح ہو گیا، اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ کئی ایسے مقامات ہیں، اگر کوئی جسم کا حصہ ٹوٹ گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس پر پھیر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہلے سے زیادہ طاقتور کر دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سائنس کو بھی بڑی ترقی کرنی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا سفر کروا کر تمام لوگوں کو عاجز کر دیا۔ سیٹلائٹ کا زمانہ بھی آنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلندی پر بلا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے مناظر دکھا کر یہ بتا دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بھی مالک و مختار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ آپ اپنی ہتھیلی کے ذریعے قیامت تک کے تمام مناظر دکھا سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کے معجزات میں یہ فرق ہے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا حسن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شفا بخشی ہوئی طاقت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چمکتے ہاتھ والا معجزہ ہے۔ جو خوبیاں دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں تھیں وہ تنہا آپ کے اندر ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کمال کی خوبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔